اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم احباب، خواتین و حضرات، عزیز طلباء، معزز سامعین، یہ قرآن مجید میں روزہ کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روزہ رمضان شریف کے مہینے میں فرض ہوا. ایک طرف سے تو یہ روزہ جو ہے قرآن مجید کے نزول کا مہینہ کا انتخاب ہونا، اصل میں یہ رمضان شریف قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے. جیسے سالگرہ کے اوپر خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو اسی سالگرہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اور اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید اترا. اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اترا. اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُم، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں پیار کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ شان بتائی ہے کہ اللہ کا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. تو اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر روزے فرض کیے گئے، اس وجہ سے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید اتارا گیا. قرآن مجید کے متعلق ایک تھوڑا سا میں واقعہ بیان کر دوں کہ قرآن مجید کے اوپر یورپ میں تقریباً 40 سال تک 50-40 سال تک تحقیق کی گئی. پہلی صدی ہجری سے لے کر مختلف ہجریوں کے درمیان مختلف ممالک سے قرآن مجید کے نسخہ جات اکٹھے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک رپورٹ شائع ہوئی. یہ قرآن مجید یہ وہی نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کو دے گئے تھے. تو اسی طرح سے یہ تصدیقی رپورٹ میونخ یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھی گئی. 1945 کی جنگ عظیم دوم کے درمیان میونخ یونیورسٹی پر بمباری ہوئی، تمام ریکارڈ جل گیا، لیکن قرآن مجید کی تصدیق والی رپورٹ پھر بھی باقی رہی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کلام الہی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور قرآن مجید کا محافظ ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے. پہلی کتابوں کے جو ذمہ کیا تحفظ تھا وہ امت کے ذمہ تھا، لیکن چونکہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قیامت تک یہ رسالت باقی رہے گی، اور اسی طرح سے اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ ہدایت کا نسخہ، یہ شفا کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ مسلمانوں کے اوپر اس لیے فرض کیا گیا کہ غربت تھی اور غربت سے نجات کے لیے، لیکن یہ
بات جو ہے کسی طرح بھی عقل کو اپیل نہیں کرتی، یہ بات کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، یہ 17 رمضان المبارک جو تھی یہ بدر کی لڑائی تھی، غزوہ بدر، کفر اور اسلام کے درمیان پہلی لڑائی تھی غزوہ بدر، یہ 2 ہجری کا مہینہ تھا، 2 ہجری کا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اسی مہینے کے اندر روزے فرض ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس سے قبل جو مسلمانوں کے درمیان تھی غربت تھی، بھوک تھی، مشرکین مکہ کے ستم تھے، اور پھر اس طرح سے جبر تھا، تو مسلمانوں کو روزے رکھنے کی کیسے ضرورت پیش آتی تھی۔ جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو شکم سیری ہو گئی، حالات بہتر ہو گئے، کیونکہ علامہ ابن قیم نے زاد المیعاد میں لکھا ہے کہ مرغوبات شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے روزہ وقت اسلام میں فرض کیا گیا جبکہ لوگ توحید، نماز، احکام قرآنی کے خوگا ہو چکے تھے، پابند ہو چکے، اس لیے اس احکام کے اضافہ اسی زمانے میں موجود تھا، کیونکہ اس سے قبل غربت کے دور میں تو روزے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، کیونکہ امراض روحانی کی دوا ہے روزہ، یہ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب امراض روحانیہ پیدا ہو، اور پیدا ہونے کا زمانہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب قواعد شہوانیہ، زخارف، دنیا کی شائستگی، لذات حسیہ کے نماز اور توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے، یہ تو 2 ہجری سے پہلے مکے کے اندر یہ تو ساری کی ساری صورتحال اس وقت تھی نہیں کہ مسلمان غربت کے عالم میں ظلم ستم کی چکی میں پس رہے تھے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، تو روزہ اس وقت تو فرض نہیں ہوا تھا، جب یہ فراوانی ہوئی رزق و مال کی تو اس وقت روزہ فرض ہوا۔ پھر یہ روزہ جو تھا اس کی مدت کیوں مقرر کی گئی، ایام معدودات کل مدت کیوں مقرر، کیونکہ روزہ ایک قسم کی دوا ہے، دوا کو بقدر دوا استعمال ہونا کیا جاتا ہے، اگر پورا سال دوا میں صرف کر دیا جاتا تو پھر یہ مسلمان جو تھے ان کی جد و جہد کا خاتمہ ہو جاتا، ان کے مزاج کے اندر شگفتی ختم ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد یہ غیر طبعی علاج ہو جاتا۔ محدود زمانہ رکھا جانا، اتنی کم مدت، اگر 2-3 دن کا روزہ رکھ دیا جاتا تو پھر وہ دوا اس طرح سے کارگر نہ ہوتی، اگر پورا سال رکھا جاتا روزہ تو پھر دوا اس طرح سے بھی کارگر نہ ہوتی، تو دوا کا فائدہ ہے۔ اس لیے اسلام نے روزے کے لیے سال کے 12 مہینے صرف 1 مہینے کا انتخاب کیا، 1 مہینے کی تخصیص کی ضرورت تھی، تاکہ اور اسلامی سسٹم کو دیکھیں، اسلام کے نظام کو دیکھیں، تمام کائنات کے لوگ، مسلمان افراد، امت کے مسلمان افراد بیک وقت اس فرض کو ادا کریں اور اسلام کے نظام میں وحدت کا مظاہرہ کریں۔ اسی طرح سے کہ موضوع اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھا کہ جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا یعنی رمضان مبارک میں، تو پھر اس کے بعد یہ روزہ بھی اسی طرح سے فرض کیا گیا اسی مہینے کے اندر، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی تسلی دی گئی کہ تم پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ کتب کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی کر لے اور بعد میں ان روزوں کو ادا کر لے، اس وجہ سے گننے ہوئے دن عدت من ایام، دوسرے دن کی گنتی۔ آگے جا کر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تکملوا العدۃ، تاکہ تم اپنا شمار پورا کر لو،
اور اسی طرح پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو مشکل سے روزہ رکھ سکتا ہے وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دے۔ پھر یہ فرمایا گیا اس اجازت کے بعد بھی اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا تھا تو مسکین کو مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دے دے، روزہ نہ رکھے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس کے باوجود بھی کوئی شوق سے نیکی کرے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو یہ بہتر ہے کہ اس کے لیے کہ وہ رکھے وان تصوموا خیر لکم۔ یہ ساری ترغیبات چلتی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان آیتوں میں دیکھیے قضاء اور کفارت کی اجازت کے باوجود بھی روزے کو رکھنا آسان فرمایا، روزہ کی اہمیت ظاہر کی۔ پھر گنے ہوئے چند دن، سال کے 360 میں سے 29-30 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا جس کے اندر قرآن اتارا گیا، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت جو ہے حق اور باطل کی تمیز کی دلیلیں ہیں۔ مناسب موقع ہے اس موقع پر کہ جس رمضان میں جس کی یہ عظمت ہے تو اسی کے اندر روزے فرض۔ پھر فرمایا گیا پہلے روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو مسکین کو کھانا فدیہ میں دے دے۔ پھر فرمایا گیا روزے کے ساتھ اگر کوئی اور یہ مسکین کو کھانا فدیہ میں دینے کے ساتھ تطوع نیکی میں زیادتی کرے یعنی روزہ رکھ لے۔ پھر فرمایا بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اب ایک قطعی حکم آ گیا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس مہینے بھر میں وہ روزے رکھے۔ تو اسی وجہ سے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ سام سنہ سال بعد روزہ رکھا، یعنی ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہتے ہیں سام سنہ سال، ایسے ثابت ہوا اس آیت پاک میں پورے رمضان کے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اس آیت مبارک سے یہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ لفظ شہر بمانی مہینہ کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اس مہینے کو پائے اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شاہدہ کے لغوی معنی جو ہے مقام یا زمانہ یا موجود یا حاضر رہنے کے ہیں، یعنی جو شخص اس مہینے کو پائے۔ اور بعض تقویم یا بعض بقیہ متمدن کیلنڈر کو دیکھیں تو پھر اس کے بعد کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں 18-20 گھنٹوں کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ کی جی قدرت ہے، وہاں موسم ٹھنڈا ہے، اور تاکہ روزہ کی تکلیف دن کے مدت کے بڑھنے سے جو بھی ہو سکتی تھی وہ اس ٹھنڈا کی وجہ سے پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انگلستان میں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ان کو روزہ رکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ کہتے ہیں بالکل تکلیف محسوس نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ رمضان المبارک کے روزہ ادا کر مجبور ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سختی نہیں چاہتا تمہارے ساتھ۔ اسی وجہ سے مسافر ہے، بیمار ہے، اس کو رخصت دی ہے کہ کسی روزہ کے یا پورے رمضان کے اگر کوئی بیماری یا عذر کی بنا پر ہو تو اس عذر کے دفع ہو جانے کے بعد پھر آپ آخر میں اپنی قضا کو پوری کر لیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو یعنی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں، جس کی ہم کو کوئی طاقت نہیں۔ تو اسی وجہ سے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، کوئی سفر پر ہوتا ہے تو اللہ جو احکامات دیتا ہے وہ طاقت کے مطابق دیتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا، تو اس کی گنتی کر لو۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو حکم نہیں دیتا جو اس کی وسعت میں ہو، یعنی کسی نفس کو یہ حکم نہیں دیتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک
انسان کو اس کی وسعت کے مطابق احکامات دیتا ہے، جتنی اس میں کسی چیز کو بوجھ کے اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ طالوت کے لشکر کا یہ کہنا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہم نے جالوت کے مقابلے طاقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو روزہ بمشکل رکھ سکتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ فرمایا یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ دونوں بمشکل روزہ نہ رکھیں، تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی اتنا بڑھاپا آتا ہے دن بہ دن، پھر وہ واپسی کی نہیں ہوتی مدت کہ بھئی کہ میں اس کے بعد میری صحت طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، وہ فطری ایک بڑھاپا ہے، دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا فدیہ کے طور پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑی عمر کے صحابی تھے، فوت ہوئے، تو آخری 2 سال جو تھے ان کی عمر کے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ 30 مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہے وہ یہی ہے، یامر بالمعروف وینہی عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، اس کی توق اور زنجیر جو ان کے اوپر پڑی ان سے اتارتا ہے کہ اسلامی عبادات اور احکامات میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہ کی جائے کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے۔ روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے۔ اسلام نے روزہ کی ان سختیوں کو جو لوگوں نے خود بڑھا رکھی تھی بتدریج کم کر دیا۔ اسلام نے روزہ کی سنجیدہ کم کیا، اس میں جو سہولتیں پیدا کی، اور اس سے پہلے جتنے بھی الہامی مذاہب تھے یا غیر الہامی مذاہب تھے تو وہ صرف اکثر روزہ صرف ان کے پیروکاروں کے اوپر فرض تھا، پیروکاروں کی کسی خاص جماعت، مثلا ہندو میں غیر برمن کے لیے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسی کو یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لیے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے روزہ ہے، لیکن سوال اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروکاران مذہب کے لیے برابر طور پر ضروری ہے۔ اس لیے اسلام میں پیشوا، غیر پیشوا، عورت، مرد کوئی تخصیص نہیں ہے، تمام پیروکاروں کو حکم دیا۔ اس میں کوئی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اس مہینہ میں جو موجود ہیں، جو اس مہینہ میں موجود ہو، جو اس مہینہ کو اپنی زندگی میں پائے، وہ اسے چاہیے کہ وہ مہینے بھر کے روزے رکھے۔ محترم حضرات، یہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت بھی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وعد الحامل والمرضع سو، خدا نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ اتار لیا۔ یعنی روزہ رمضان میں روزہ رکھنے سے اگر کسی عورت کو اپنی یا بچہ کی جان تو روزہ قضا کر کے رفع عذر کے بعد قضا رکھے۔ تو اسی طرح سے بعض مذاہب ایسے ہیں جو 40 کا روزہ فقط تھا، روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل کھانے کی اجازت تھی۔ یہ مختلف غیر اسلامی مذاہب تو اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے بنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے اعتدال کا طریقہ مقرر کیا، پیشوا کے لیے، رہنما کے لیے، مقتدی کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، عام کے لیے، خاص کے لیے روزہ فرض کیا، اور اس میں سے یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دیا۔ اور ایک بات، وہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت کھاؤ پیو جب تک رات کا تاریک خط صبح کے سفید خط سے ممتاز نہ ہو جائے۔ یعنی جب روزہ رکھنا ہوتا ہے تو آسمان کے اوپر ایک سیاہ جو سیاہی ہوتی ہے شرقی طرف، وہاں سے ایک سفید دھاری اوپر کو پھوٹتی، یہ روزہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
ایک صحابی تھے، وہ اپنے سرانے، ان کی آئی سائٹ کمزور تھی، آنکھیں کمزور تھیں، اس نے اپنے سرانے کے نیچے جو ہے نا 2 دھاگے، ایک سفید اور ایک کالا، جب اس کو دیکھتے تو پھر وہ روزہ کا ساحل بند کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی زمین و آسمان کو اپنے تکیے کے نیچے بند کر کے رکھا ہے. تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک حدیث پاک ہے کہ روزے کی قبولیت کے لیے کیا چیز اللہ کو کیا چیز پسند ہے. روزہ دار کے منہ سے جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہوتی. مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت، روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کنگھی کر سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں. اور یہ اگربتی دھنیا وغیرہ یہ نہیں دے سکتے، باقی خوشبو عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے کوڑا کا استعمال نہیں کر سکتے، پیسٹ کے ذریعے وہ دانت صاف نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ نہیں پتہ ہوتا کون آدمی روزے سے ہے، کون آدمی روزے سے نہیں ہے. اس کی جزا میں خود دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا میں خود دوں گا. یعنی اس کا اعزاز یہ بتایا گیا روزہ کا، کہ روزہ جو رکھتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا اعمال افعال سے روزے دار، تو اس کی جزا میں خود دوں گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. اور حدیث من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. جس کسی نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. ہم ایمان کا معنی تو سمجھ لیتے ہیں، اکثر اس بات بنیادی نقطے کو نہیں سمجھتے. احتساب کا لفظ بھی ہے. احتساب کا مراد یہ ہے کہ اپنا آڈٹ کرو، اپنا احتساب کرو. جس کسی کے حقوق دینے ان کو واپس کرو، جن کی جائیدادیں ضبط کی ہیں ان کو واپس کر دو، کسی کا نقصان کیا ہے اس کی ادائیگی کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگو. یہ احتساب ہے. آڈٹ کرو گے جیسے کمپیوٹر والے وائرس کو صاف کرتے ہیں، فائلیں کرپٹ ہو جاتی ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، ان کو درست کرتے ہیں، ونڈو اپ ڈیٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے ایمان کی نیت سے، ایمان کا لغوی معنی ہے علم، جاننا اور یقین کرنا، یہ اللہ کا حکم سچا ہے. پھر اس کے بعد رمضان مبارک کی راتوں میں کھڑے رہے اور احتساب کیا، اپنا آڈٹ کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنے غلط چیزوں کو، غلط اعمال کو ترک کیا اور راہ مستقیم کو اختیار کیا اور اس کے اوپر قائم رہے اور ان کا اعادہ دوبارہ برائیوں کا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹی بات کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہ جس کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں جھوٹی بات اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے بھی ہمارا درس قرآن جاری رہے گا. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس طرح سے یہ ہمارا دین کا جو محفل ہے یا دین کا پروگرام ہے یہ آگے کی طرف چلتا رہے. اسی طرح سے روزہ جو ہے دوسری عبادتوں کے مقابلے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز تو ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے، روزے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رات دن کے متصل روزے بعض لوگ رکھتے تھے، آپ نے منع فرمایا تھا. صحابہ نے سبب دعات کیا تو فرمایا ایوکم مثلی انی ابی تو یطعمنی ربی و یسقینی، تم میں سے مجھ سے کون ہے، مجھ سے کون ہے، مجھے تو میرا خدا کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یعنی روحانی غذا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملتے رہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس معاملے کو، اس دین کے کام کو ہم آگے چلاتے رہیں گے. آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ سب جو ہے رمضان مبارک کا احترام کریں
اور رمضان المبارک کے روزوں کو پورا کریں اور روزوں کے تقاضوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.